السلام علیکم جی۔ آج تصویر کہانی میں میں جس دوست اور جس شخصیت کو آپ کے ساتھ متعارف کروانے جا رہا ہوں ان کا بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ اس وقت جو ان کی عمر ہے وہ 80 برس سے زیادہ ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً کہہ لیں 60 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے ادب میں گزارا ہے۔ اپنی زندگی کے جو بہترین دن ہیں وہ دیے ہیں، اور ان کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، جو میری انفارمیشن ہے اور میرے لیے محترم ہے وہ کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے رہا، اور انہوں نے ایم اے اردو لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا 60s میں، ارلی 60s میں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے جو گھر میں لکھنؤ میں رہا کرتے تھے تو رات کو ان کے گھر میں روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنی محلے کے جو لیمپ اسٹریٹ لیمپ تھے نا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جو آئی سائٹ تھی وہ اتنی کمزور ہوگی کہ انہیں بہت زیادہ موٹے یا شیشے جو ہوتے نا زیادہ لگانے پڑے، مگر پھر یہ ہوا کہ وہ 60s کے مڈ میں پاکستان آ گئے، یہاں ہجرت کی انہوں نے، اور یہاں پر آ کر وہ اخبارات سے منسلک ہوئے کراچی میں۔ پھر پاکستان ٹیلی ویژن جب شروع ہوا تو یہاں پہ انہوں نے ایز اے اسکرپٹ رائٹر کام کیا، ریڈیو میں کام کیا، شاعر بہت اچھے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک کہہ لیں اپنا نالج میں مقام اور ان کا مطالعہ بہت زیادہ۔ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام شروع ہوا جس میں کہ قریش پور، عبید اللہ بیگ اور جناب افتخار عارف۔ جی، میں افتخار عارف صاحب کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آج کی تصویر کہانی میں۔ تو انہوں نے نا وہاں پر کام کیا، وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوا، ہم بہت چھوٹے تھے، ہمیں وہ پروگرام اچھا لگتا تھا۔ اس میں وہ کوئز ٹائپ ایک پروگرام تھا جس میں مہمانوں کو بلایا جاتا تھا، اور مہمان جو تھے وہ 3 شعبوں میں سے کوئی بھی ایک کا انتخاب کر کے جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے تھے مہمان اور جو کیمرے پہ دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو وہ نام بتا دیتے تھے۔ اس میں شخصیت، کتاب اور عمارت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ 20 سوالوں میں انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا اور یہ لوگ اکثر و بیشتر کوئی 99.9% یہ 20 سوالوں میں نا یہ بوجھ لیا کرتے تھے، اور اس میں افتخار عارف اور عبید اللہ بیگ بہت ہی طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ خوبصورت پروگرام تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ BCCI ایک بینک تھا، اس میں جناب مشتاق احمد یوسفی کے کہنے پر، جو کہ وہ خود بھی اس بینک میں ملازم تھے، افتخار عارف صاحب کو نوکری مل گئی، اور وہ نوکری جب دی آغا حسن علی افندی نے انہیں، تو جی وہ پھر یہ لندن چلے گئے، اور چونکہ یہ ادب سے ان کا شغف تھا اور حساب کتاب ان کو نہیں معلوم تھا بینکنگ کے حوالے سے، تو وہاں پر ان کو تھوڑی مشکلات پیش آئی نوکری کے حوالے سے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ بات بینک کے ہیڈ کے پاس گئی اور پھر یوسفی صاحب سے بات ہوئی، تو پھر بینک کے ہیڈ جو تھے آغا صاحب، انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں لندن میں ایک اردو مرکز قائم کر لیں، اور اس کی جو ہے نا وہ نوکری اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ افتخار عارف صاحب کو ہم ایز اے امپلائی کر دیا کریں گے، مگر یہ یہاں پہ ادب کا کام کریں گے، اردو لٹریچر کا اور اردو زبان کے حوالے سے۔ اور وہاں پر پھر انہوں نے کام کیا، میرے خیال میں 3 یا 4 برس سے زیادہ یا اس سے بھی شاید زیادہ کا عرصہ انہوں نے وہاں کام کیا، اور وہیں پر فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جب فیض صاحب لبنان سے ہجرت کر کے، پاکستان سے ہجرت کر کے جلاوطنی کی زندگی گزارنے لندن پہنچے، تو وہاں پر اردو مرکز لندن میں ان کا قیام رہا۔ وہیں پر پھر احمد فراز صاحب سے بھی ان کا، چونکہ شاعر تھے، اکٹھے تھے، جانتے تھے،
تو ان کا ایک تعلق بن گیا، اور پھر اس طرح افتخار عارف جو تھے وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ جب پاکستان آئے اور BCCI جب کولیپس کر گیا تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور پاکستان میں پھر ان کو مختلف اداروں کے صدر نشین بنایا گیا۔ ان میں اکیڈمی آف لیٹرز کے یہ میرے خیال میں کافی عرصہ یہ رہے چیئرمین، اور پھر اس کے بعد یہ صدر نشین رہے مقتدرہ اردو قومی زبان کے بھی، اور یہ انہوں نے کوئی تین تنور وہاں پر پورے کیے، اور اپنا کام کرتے رہے ادیبوں کے لیے اور اردو زبان کے لیے مقتدرہ میں۔ پھر ان کو OIC کے پلیٹ فارم سے 3 برس کے لیے ایران بھیج دیا گیا، وہاں پر فارسی اور اردو کے سلسلے میں کام کرنے کے سلسلے میں، اور انہوں نے وہاں پر بھی 3 برس گزارے، اور پھر واپس آ کر یہ اکیڈمی آف لیٹر کے چیئرمین بن گئے۔ چونکہ یہ ہوتی ہے نا، یہ جو ادارے خاص طور پر اکیڈمی آف لیٹر ہو گیا، بک فاؤنڈیشن ہو گیا، اور مقتدرہ قومی زبان ہو گیا، PNCA ہو گیا، اور لوک ورثہ ہو گیا، پاکستان آرٹس کونسل ہو گیا، یہ سب اداروں کی جو سیٹیں ہوتی ہیں نا، یہ پولیٹیکلی طور پر پر کی جاتی ہیں، اور اس میں لائک اور ڈس لائک کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کا کیلیبر کتنا ہے، ادب کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے۔ چونکہ خیر افتخار عارف صاحب کا تو بہت ادب سے تعلق رہا، اور ان کو افتخار ادب اب کہا جاتا ہے، چونکہ اس وقت موجودہ پاکستان کے اردو ادب میں اگر کوئی چمکتا ہوا ایک ستارہ رہ گیا ہے تو وہ افتخار عارف ہی کا نام ہے۔ اگر فوری طور پر کسی کا نام ذہن میں آئے، جیسے کبھی فیض، فراز، منیر کا آیا کرتا تھا، ناصر کا آیا کرتا تھا، تو زندہ لوگوں میں اگر کسی ایک کا نام ہے تو وہ ہے افتخار عارف کا نام۔ تو انہوں نے یہ ٹائم گزارا، اور گو کہ اس سلسلے میں ان کی فیملی بھی ڈسٹرب ہوئی، اور ان کو اکیلا بھی رہنا پڑا کئی برس، اور پھر انہوں نے ایک اپنے بہت ہی کہہ لیں کچھ 1-2 سکینڈلز بھی ان کی زندگی میں آئے، لیکن انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے ان سب کو نبھایا اور درگزر کیا، اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی نفیس خاتون کے ساتھ ان کا میرے قد ثانی ہو گیا، اور یہ بڑے ہی خوش و خرم طریقے سے اپنی جو آج کے دور کی زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں۔ گو کہ اب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور چلنے پھرنے سے تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے آپریشن کروا کر اپنے گھٹنوں کا خاص طور پر، تو میرے خیال میں اس میں انہوں نے گھٹنے سیٹل کروا لیے ہیں، اور اب یہ چل پھر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت کام کیا، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو آئیے آج کی تصویر کہانی ود افتخار عارف میں آپ کو جناب افتخار عارف سے ملاقات کروا رہا ہوں۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ تم دوستوں کی خامیاں نہیں بتاتے اپنی کہانی میں، تو سر بات یہ ہے کہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ یار دیکھیں، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے، ان کی خامیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یادوں کی بارات نہیں ہے، اس میں یہ الک نگری نہیں ہے، یہ تصویر کہانی ود امین کنجائی ہے۔ اس لیے مجھے اپنے سینئرز کا احساس ہوتا ہے، اور ان کی عزت کا، ان کا احترام کا لیے۔ تو آئیے میں آج آپ سے ملواتا ہوں جناب تصویر کہانی ود جناب افتخار عارف۔